وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان سے رابطہ، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا عمان کے سلطان کو بھی فون، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی شاہی زہرانے میں شرکت۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، حجاج کرام کے لیے مثالی اقدامات کو سراہا۔ عید کا دوسرا دن مہمانوں کے نام، بریانی، پلاؤ، قورمہ، کڑھائی اور کباب۔ لنچ میں مزیدار کھانوں کا تگڑا مینیو، گھر گھر دعوتوں کے دور، کھانوں کی خوشبوؤں سے کچن مہک اٹھے۔ یار دوستوں نے بھی محفلیں سجا لی۔ کھانے کے بعد موج مستی کا پلان۔ کراچی میں سی ویو پر شہریوں کے ڈیرے، منچلوں نے دفعہ 144 کو لہروں میں بہا دیا۔ لاہور میں بھی پارکوں میں رش، بچوں کا بھرپور ہلہ گلا۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں دوسرے دن بھی قربانی کا سلسلہ جاری۔ کون سے شعبے میں کتنی گروتھ، کون سے ٹارگٹ مس ہوئے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے کل جاری کریں گے۔ کئی اہداف پورے نہ ہو سکے، مجموعی معاشی کارکردگی بہتر رہی۔ شرح نمو 3.6% ہدف کے مقابلے میں 2.7% رہی۔ مجموعی ریونیو 36.7% اضافے سے 13,367 ارب رہا۔ مہنگائی 12% ہدف کے مقابلے میں 5% تک محدود۔ صنعتی شعبے کی ترقی ہدف سے زیادہ۔ زرعی شعبے کا ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکا۔ کاٹن، گنے، چاول اور گندم کی پیداوار میں کمی۔ تعمیرات شعبے کی کارکردگی 5.5% ہدف کے مقابلے میں 6.6% رہی۔ دو میٹرز لگانے پر کوئی پابندی نہیں۔ پاور ڈویژن نے بجلی کے 2 میٹر لگانے پر پابندی کی خبریں فیک قرار دے دیں۔ ترجمان کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبریں جھوٹی اور گمراہ کن ہیں۔ کسی بھی جگہ پر مروجہ قوانین کے تحت دوسرا میٹر لگوایا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں دوسرے دن 15,527 ٹن علائشیں اٹھائی جا چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہترین صفائی کا ریکارڈ قائم کرنے پر متعلقہ اداروں کو شاباش۔ صفائی ستھرائی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ لاہور میں علائشیں سڑکوں پر پھینکنے والوں کے خلاف 17 مقدمات درج۔ محکمہ بلدیات کے مطابق پہلے دن صبح بھر سے 1,10,000 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں۔ کراچی میں عید قربان پر صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، علائشیں اٹھانے کا کام سست روی کا شکار۔ کئی علاقوں میں چونے کا چھڑکاؤ بھی نہیں کیا گیا۔ گلی محلوں میں تعفن سے شہری پریشان۔ کراچی میں عید پر اضافی کرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مسافروں کو 1,04,00,000 سے زائد رقم واپس دلوائی گئی۔ ٹرانسپورٹرز کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی عید پر بھی نہ رکی۔ غزہ سٹی میں وحشیانہ حملے، ایک ہی خاندان کے 16 افراد سمیت متعدد فلسطینی شہید۔ درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ امدادی کیمپ پر صہیونی فوج کی دوسرے دن بھی فائرنگ۔ شہداء کی تعداد 13 ہو گئی، 70 زخمی۔ مجاہدین سے جھڑپوں کے دوران مزید 4 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ فلسطینیوں کی امداد کے لیے فریڈم فلوٹیلا مصر پہنچ گیا۔ کل غزہ روانگی کا امکان، اسرائیل کا امدادی جہاز روکنے کا اعلان۔ آئی پی پی مثبت سیاست کی علامت، ریاست کا تحفظ اولین مقصد۔ استحکام پاکستان پارٹی کا دوسرا یوم تاسیس۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا مبارکباد کا پیغام، کہا 2 برس میں مرکز اور صوبے میں کامیابیاں سمیٹی۔ آئی پی پی مارکہ حق کنونشن کرنے والی واحد سیاسی جماعت ہے۔ عوام نے جو اعتماد کیا اس کا جواب خدمت سے دیں گے۔ ملک بھر میں گرمی کا زور، دادو میں پارہ 44، لاہور میں پارہ 43، اسلام آباد میں 39 اور کراچی میں 35 ڈگری ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج 12 جون تک آگ برساتا رہے گا۔ پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات، 15 افراد جاں بحق، 50,000 زخمی۔ لاہور سے کروڑ لال عیسن جانے والی بس فتح پور کے قریب الٹ گئی، 2 افراد جان سے گئے، 26 زخمی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری، 4 افراد موقع پر جاں بحق۔ گھوٹکی میں ٹرک اور لوڈنگ گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ڈہرکی میں ٹرولر کی زد میں آ کر خاتون چل بسی۔
کراچی میں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں قائم دھاگے کی فیکٹری میں لگی آگ 12 گھنٹے بعد بھی بے قابو. حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا. فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے 12 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف. بھارتی ریاست منی پور میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی. گورنر راج کے باوجود کئی شہروں میں پرتشدد ہنگامے. بھارتی فوج اور پولیس کا اقلیتی قبائل کے خلاف طاقت کا استعمال. 5 اضلاع میں کرفیو. انٹرنیٹ سروس معطل. اپوزیشن جماعت کانگریس کی شدید تنقید. امریکی شہر لاس اینجلس میں تارکین وطن کی پکڑ دھکڑ کے خلاف پرتشدد مظاہرے. درجنوں گاڑیاں نظر آتش. شہر بھر میں توڑ پھوڑ. صورتحال پولیس کے قابو سے باہر. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2000 نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا حکم. بڑی عید کا بڑا تحفہ. پاکستانی ریسلر اطہر زاہد نے بھارتی حریف کو شکست دے دی. کھٹمنڈو میں ہونے والی انٹرنیشنل چیمپئن شپ فائٹ میں اطہر زاہد نے ٹائٹل کا دفاع کیا. آئی پی پی مثبت سیاست کی علامت. ریاست کا تحفظ اولین مقصد. استحکام پاکستان پارٹی کا دوسرا یوم تاسیس. صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا مبارکباد کا پیغام. کہا 2 برس میں مرکز اور صوبے میں کامیابیاں سمیٹی. آئی پی پی مارکہ حق کنونشن کرنے والی واحد سیاسی جماعت ہے. عوام نے جو اعتماد کیا اس کا جواب خدمت سے دیں گے. ملک بھر میں گرمی کا زور. دادو میں پارہ 44, لاہور میں پارہ 43, اسلام آباد میں 39 اور کراچی میں 35 ڈگری ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق سورج 12 جون تک آگ برساتا رہے گا. پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. ملک کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات. 15 افراد جاں بحق, 50,000 زخمی. لاہور سے کروڑ لال عیسن جانے والی بس فتح پور کے قریب الٹ گئی. 2 افراد جان سے گئے, 26 زخمی. ڈیرہ اسماعیل خان میں کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری. 4 افراد موقع پر جاں بحق. گھوٹکی میں ٹرک اور لوڈنگ گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. ڈہرکی میں ٹرولر کی زد میں آ کر خاتون چل بسی. کراچی میں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں قائم دھاگے کی فیکٹری میں لگی آگ 12 گھنٹے بعد بھی بے قابو. حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا. فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے 12 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف. بھارتی ریاست منی پور میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی. گورنر راج کے باوجود کئی شہروں میں پرتشدد ہنگامے. بھارتی فوج اور پولیس کا اقلیتی قبائل کے خلاف طاقت کا استعمال. 5 اضلاع میں کرفیو. انٹرنیٹ سروس معطل. اپوزیشن جماعت کانگریس کی شدید تنقید. امریکی شہر لاس اینجلس میں تارکین وطن کی پکڑ دھکڑ کے خلاف پرتشدد مظاہرے. درجنوں گاڑیاں نظر آتش. شہر بھر میں توڑ پھوڑ. صورتحال پولیس کے قابو سے باہر. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2000 نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا حکم. بڑی عید کا بڑا تحفہ. پاکستانی ریسلر اطہر زاہد نے بھارتی حریف کو شکست دے دی. کھٹمنڈو میں ہونے والی انٹرنیشنل چیمپئن شپ فائٹ میں اطہر زاہد نے ٹائٹل کا دفاع کیا.